اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، یہ جو اسلام کی شناخت کے بارے میں 7 جلدی کتب کا دورہ تھا، الحمدللہ ہم اس کی 6ٹھی کتاب جو ہے شیعیت کی شناخت، اس پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو ہے ہم نے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جو ہے اور ان کی اولاد کی امامت و ولایت و خلافت کے حوالے سے شیعہ کا جو نظریہ ہے وہ پیش کیا۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب ہم حضرت امام علی علیہ السلام کو اپنا جو ہے علمی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، عقلی طور پر بھی، تفسیر و قرآن و حدیث، احکام، فقہ، ہر چیز میں اپنا امام خداوند عالم کی طرف سے منصوص امام مانتے ہیں، تو یقیناً ہم انہی کی پیروی کرتے ہیں، اور جو بھی ان کی مخالفت میں یا ان کے مخالف ہوگا ہمارے لیے وہ قابل اعتنا نہیں ہے، اگرچہ ہمارے برادران جو ہے ان کے پاس اپنی ادلہ ہیں، وہ دوسرا رستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور اس میں عرض کیا تھا کہ وہ بھی فقط جو ہے مثلا جو خلفائے راشدین کی جو ہے اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ان کو فقط انتظامی اور حکومتی امور میں اپنا خلیفہ یا امام مانتے ہیں۔ باقی جو ہے فقہ میں وہ 4 امام جو ہیں مشہور، ان کی وہ جو ہے تقلید کرتے ہیں یا ان کی فقہ پر چلتے ہیں۔ اسی طریقے سے عقائد میں کسی اور ائمہ جو 1 سے 2 سال بعد آئے، ان کی وہ تقلید یا ان کے جو ہے ان سے وہ اپنا علمی اور ان کو اپنا مرجع تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن جو ہے ہم نے پہلے عرض کیا کہ ایک محقق جو ہے تاریخ کا، جب وہ صداقت کے ساتھ جو ہے انصاف کے ساتھ کسی حقیقت کو جو ہے وہ کشف کرنا چاہے، تو وہ اپنی تحقیقات ہیں ان کا جو اصول بیان کیا تھا کہ کم از کم 2 اصول کہ مسلمانوں کے جو 2 مشہور مذہب یا فرقے ہیں، ان میں سے جو دونوں کے مصادر حدیثی یا تاریخی میں جو قطعی طور پر حدیث آئی ہوں یا واقعات یا جو ہے دونوں طرف آئی ہوں، یا قطعی ہوں یا دونوں طرف ہوں، تواتر کی جو ہے حد تک ہوں، تو ان کو سامنے رکھ کر باقی احادیث و روایات کو ان کے سائے میں، ان کے پرتاؤ میں جو ہے وہ پرکھے گا۔ تو لہذا ہم نے جو ہے پہلے جو حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت و نیابت اور جانشینی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو قطعی احادیث دونوں فریقین شیعہ اور سنی مصادر سے پیش کی اور تواتر کی حد تک تھیں یا صحیح تھیں، ان کو پیش کیا۔ ان سے کم از کم حضرت علی علیہ السلام کی تمام صحابہ سے افضلیت اور عالمیت جو ہے وہ قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے، اور شیعہ کے نزدیک نہ فقط بلکہ اہل سنت کے نزدیک بھی متواتر احادیث ایسی ہیں اور جن کی سند بھی صحیح ہے، وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے تمام صحابہ و اہل بیت میں سے سب سے افضل تھے، از لحاظ علم بھی، از لحاظ تقوی بھی، از لحاظ شجاعت بھی، از لحاظ تفسیر اور ہر چیز میں وہ ان سے ہر حوالے سے افضل تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو تقریباً ہر اس فیلڈ میں اپنا جان نشین قرار دیا۔ جب یہ ہم نظریہ پیش کرتے ہیں تو ہمارے برادران جو ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے شبہات پیدا کرتے ہیں، سوالات پیدا کرتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ نظریہ یعنی شیعہ کا یہ نظریہ مان لیا جائے تو پھر جو ہے کئی محظور لازم آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو شبہ ہے وہ ہے، ان کا جو اشکال ہے وہ ہے عدالت صحابہ پر۔ ان کے نزدیک، برادران اہل سنت کے نزدیک، ان کے پاس ایسی روایات اور احادیث ہیں جن سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ کرام جو تھے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، یعنی جنہوں نے حتیٰ ایک لمحے کے لیے ان کو دیکھ بھی لیا، جو مشہور تعریف کرتے ہیں اہل سنت، وہ کہتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں ایمان کی حالت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ دیکھ لیا، یہ ایک دفعہ ان کی محفل میں بیٹھ گئے، تو وہ کیا ہے، وہ عادل ہیں، وہ کوئی بھی جو ہے خطا نہیں کر سکتی، اگرچہ وہ عصمت کا بھی انکار کرتے ہیں، ان کو معصوم بھی نہیں مانتے، لیکن عدالت میں جب ہم جواب دیتے ہیں کہ مثلا ابھی میں جیسے آخر میں جا کے جناب مودودی کا بھی خلافت ملوکیت سے ان کے سامنے پیش کروں گا، اور علماء نے بھی جو ہے اس پر تنقید کی ہے اہل سنت نے، لیکن میں کیونکہ تھیسس لکھا ہے
پی ایچ ڈی کا جو ہے جناب مودودی اور حضرت آیت اللہ جوادی عاملی جو ہے مدظل العالی، ان کی نگاہ میں خلافت و امامت پر، تو اس کا مطالعہ کرنے کا زیادہ مجھے وقت ملا۔ باقی بھی کتب کا الحمدللہ ہے مطالعہ، تو اس میں جو ہے یہ مشہور ترین اہل سنت حدیث پیش کرتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تمام اصحاب ستاروں کی مانند ہیں۔ جیسے آسمان پر ستارے ہوتے ہیں نا، ان ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی تم اقتداء کرو گے، پیروی کرو گے، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کیونکہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، بعض مخصوص ستارے جیسے قطبی ستارہ ہمارے یہاں مشہور ہے، ایسے ستارے ہوتے تھے جو طلوع و غروب ہونے سے انسان کو پتہ چل جاتا تھا سمت کا کہ یہ مغرب کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے، یا صحرا میں ہمیں کس طرف جانا ہے۔ ہر ستارے سے رہنمائی نہیں ملتی تھی، لیکن یعنی عقلاً بھی یہ درست نہیں ہے۔ لیکن یہ اس حدیث کی اور باقی حدیث کے روح سے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا نظریہ مان لیا جائے تو پھر اصحاب جو ہیں ان کی عدالت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو ہم جو ہے اس کا جواب دیں گے مختصر انداز میں، کیونکہ ہمارا اصل موضوع جو مناظرہ نہیں تھا یا اہل سنت کے اعتقادات کا جو ہے ان کی بررسی اور تحلیل نہیں تھی، آپریشن نہیں تھا، بلکہ ہم نے اپنا جو ہے وہ پیش کیا تھا۔ اب ہمارے اپنے نظریے پر جو اعتراضات ان کے ہیں مشہور، ان کا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو جو ہے یہ حدیث جو ہے صحابی کا نجوم، یعنی میرے اصحاب جو ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی آپ جو ہے کریں اقتداء، آپ کیا ہوں گے؟ ہدایت پا جائیں گے۔ تو یہ اصل شیعہ کتب میں تو یہ نقل ہی نہیں ہوئی، اس کا نام نشان ہی نہیں ملتا۔ اہل سنت کے منابع حدیثی میں بھی اس کی سند صحیح نہیں ہے، بلکہ ضعیف ہے، اور یہ مجعول حدیث ہے۔ حتیٰ آپ حیران ہو جائیں گے کہ بزرگان اہل سنت جو کہ شیعہ کے دشمن ہیں، یعنی ہر یہودی عیسائی ان کو کسی نہ کسی طریقے پر قبول کر لیں گے، ان کے ساتھ مسالمت امیز زندگی گزارنے پر غیر مسلموں تک آ جائیں گے۔ شیعہ کے نزدیک جو ہے، ان کے نزدیک شیعہ جو ہے کسی طریقے پر قابل قبول نہیں ہے، جن میں سے ایک ابن حزم اور ابن تیمیہ جو تکفیریوں کا باپ ہے۔ منہاج السنہ جس نے کتاب لی، جو وہابیت اور متشددین کا جو ہے اصل بنیاد رکھنے والا ہے، بنو امیہ کا اصل اور خالص نمائندہ جو ہے، اس نے بھی ان احادیث کو ضعیف قرار دیا، ابن حزم نے بھی اور ابن تیمیہ میں بھی۔ اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ یہ حدیث مجعول اور ضعیف ہے۔ اور عقلاً بھی اگر ستاروں کے ساتھ بھی تشبیہ ہو تو چند ستارے ہیں جن کی جو ہدایت کے لیے انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، رستہ کس طرف ہے، مشرق مغرب کس طرف ہے۔ صحرا میں اگر جو انسان بھول جاتے تھے سفر میں تو ان کی جو ہے اقتداء کرتے تھے۔ ہر ستارے کے بارے میں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، نہ آج نہ پہلے بھی۔ لہذا پہلے تو یہ ہو گیا کہ اس کی سند جو ہے حدیث کی یہ ضعیف، اور بلکہ یہ مجعول جو ہے حدیث ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو ہے، دوسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے قرآن مجید اور مسلمات کے ساتھ جو ہے اس کا تعارض ہے، تضاد ہے، یہ ٹکراتی ہے، مخالف ہے، قرآن کے مخالف ہے، کہ جس میں جو ہے تمام صحابہ، پہلے تو صحابہ کی تعریف ہم صحابہ کہتے ہیں، صحابی لغت میں بھی پڑھ لیں، صحابی وہ ہوتا ہے جو ایک شخص کے عموماً اکثر ساتھ رہتے ہیں۔ جب بھی ایک کا نام آئے تو فوری دوسرے کے ذہن میں آ جائے کہ یہ اس کا دوست ہے، اکثر اس کے ساتھ رہتے ہوں، ہم اس کو صحابی، اور عقل بھی جو ہے تعریف بھی اس کو صحابی کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو ہے اہل سنت کا اپنا مبنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک محفل بھی جس نے اٹینڈ کر لی، ایک نگاہ بھی ڈال دی جو ہے زندگی میں ایمان کی حالت میں، وہ صحابی ہے، اور وہ کیا ہے؟ عادل ہے۔ جبکہ ہم جو ہے قرآن مجید جو ہے اس کی آیات کی جو ہے روشنی میں اگر دیکھیں جو قرآن مجید بیان کرتا ہے تو صاف اس میں تین گروہ نظر آتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے بھی مسلمان تھے، بعض اس میں سے جو ہے صحابہ کرام اور جو مسلمین تھے وہ عادل اور انتہائی ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز، متدین، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری عمر تک انہوں نے اقتداء کی اور دین پر پابند رہے۔ دوسرا مسلمین کا ایک گروہ جو تھا وہ مومن تھا، ایمان والے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رہتے تھے،
دین مبین اسلام کے احکام پر عمل بھی کرتے تھے لیکن گناہ بھی کرتے تھے، ان سے گناہ بھی سر رد ہوئے، بعض پر حد بھی جاری ہوئی کہ جو میں اینڈ میں جا کے آپ عرض کیا کہ میں بیان کروں گا، ان پر حد بھی جاری ہوئی۔ تو یہ جو ہیں گناہ گار تھے، خدا ان کی مغفرت فرمائے، لیکن ہمارے لیے جو ہے خود جو گناہ میں مبتلا ہو مسلمان، وہ ہمارے لیے جو ہے اس وقت حسنہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ اس کو معاف کرے، جیسے دوسرے گناہ گار مسلمان ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے، ہر قسم کے لوگ تھے۔ تو ایک آخری جو ہے قرآن مجید کی آیات کے مطابق گروہ جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی تھے، آپ کی محفل میں بھی آتے تھے، ایمان کا دعویٰ بھی کرتے تھے یہ مسلمان، لیکن اصل میں جو ہے یہ مسلمان منافق تھے، ان کے اندر ایمان جو ہے وہ راسخ نہیں تھا بلکہ دین کے مخالف تھے، اپنے آپ کو ظاہراً مسلمان کہتے تھے۔ آپ اگر سورہ منافقون پڑھیں تو اس میں جو ہے آیت اپنا 1 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ خداوند عالم کی کتاب قرآن مجید کی سورہ منافقون کی آیت، یہ منافقون جو سورہ شروع ہو رہی ہے اس میں پڑھیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب منافق آپ کے پاس آئیں یا آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، اور اللہ جانتا ہے کہ واقعاً تم اللہ کے رسول ہو، واللہ یشہد، اور اللہ شہادت اور گواہی دیتا ہے، خدا گواہی دے رہا ہے، ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق یہ جھوٹے ہیں، ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ظاہراً مسلمان بھی ہیں، لیکن یہ منافق اور جھوٹے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور جو آیت میں جو ہے سورہ توبہ میں چلے جائیں تو اس میں ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ۔ اس وقت اکثر عرب تھے، عجم تو بہت، جیسے جناب سلمان فارسی اور کم لوگ ایمان لے کے آئے تھے، اکثر جو رسول خدا کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو تھے ان کے حلقہ محفل میں ہوتے تھے وہ عرب تھے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، وہ کیا ہے؟ منافق ہیں، منافقوں میں سے ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور خود جو ہے اہل مدینہ میں سے، جو کہ مدینہ کے تو اکثریت مسلمان ہو چکے تھے نا، یہودیوں کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا تھا، وہ بھی نفاق کی طرف مائل تھے، ان میں بھی منافقت پائی جاتی تھی۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم، تم ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ البتہ ایک جو ہے اس کی تعویل جو کہ تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں، اس کا ایک دقیق مفہوم ہے، جب قرآن کی باقی آیات کو حدیث کو سامنے رکھ کر بیان کیا جائے تو اس میں واضح خداوند فرما رہا ہے کہ تیرے آس پاس جو اعراب ہیں، تیری محفل میں بیٹھنے والے جو ہیں، اور اہل مدینہ میں سے جو منافق ہیں اور منافق کی طرف مائل ہیں، اللہ ان کو جانتا ہے۔ اب قرآن مجید کی ان واضح میں فقط 2 آیات اور آیات بھی ہیں، واضح ترین آیات میں اور احادیث جو منابع اہل سنت میں موجود ہیں کہ بعض صحابہ کو جو ہے خبر بھی دی کہ اتنے صحابی جو ہیں وہ، اتنے مسلمان جو ہیں وہ منافق ہیں، اہل سنت کے ہاں احادیث پائی جاتی ہیں۔ تو اب ان واضح ترین قرآنی آیات اور ان احادیث کے ہوتے ہوئے پھر کون سا عاقل ہوگا کہ جو اس نظریے کو مانے گا؟ یعنی پارٹی بازی مذہب کو بنا لیا، ایک دوسرے کی ضد میں آ کے اگر کوئی غلطی ہوگی بزرگوں سے ہوگی تو اللہ ان کو معاف کرے، آئیں ہم بھائیوں کی طرح بیٹھ کر اس کا کوئی حل تلاش کرتے ہیں، جس حد تک قریب ہو گئے، جہاں نہیں قریب ہو سکتے، بات سمجھ میں نہیں آئی، لکم دینکم ولی دین، آپ اس پر رہیں ہم اس پر رہیں، نہ آپ ہماری توہین کریں نہ ہم آپ کی، کو ہمارا آپ کا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اور آج یہ جھگڑا، یہ اختلاف پیدا نہیں ہوا، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل فوری بات جو ہے پیدا ہو گیا تھا۔ الامامہ والسیاسہ پڑھیں، باقی تاریخ کی کتابیں پڑھیں، الملل والنہج شہرستانی جو ہے وہ پڑھ لیں، اس کے مقدمہ نمبر 4 میں پورے انہوں نے اختلافات ذکر کی ہیں۔ یہ صحابہ کی مہربانی ہے، ان کے جو اختلافات جو آپس میں پیدا ہوئے وہ ہم تک پہنچے، اب ایک کو وہ اچھا لگا ایک کو وہ اچھا لگا، تو ٹھیک ہے آپ کہیں اجتہاد کیا، اب وہ جانے اللہ جانے کو، ہم تو نہیں آخرت میں فیصلہ کرنے والے، خدا فیصلہ کرنے والا ہے، ہم نے فقط حقیقی اور اصیل دین لینا ہے تاکہ ہماری اپنی راہ صاف ہو۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو ہے قرآن مجید میں جو ہے واضح اصحاب کرام جو ہیں
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے جو مسلمین ہیں ان سے اشتباہات ہوئے، انہوں نے گناہ کیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے انہوں نے نافرمانی کی، اگرچہ جو ہے ان کو ہم منافق تو نہیں کہتے، ان سے غلطیاں ہوئی، خطا کار قرآن ان کو کہہ رہا ہے، میں یہ کوئی اور مولوی جو ہے وہ نہیں کہہ رہا، حدیث بھی حتیٰ کوئی آپ کہہ سکے کہ ضعیف ہے وہ بھی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے آپ سورہ جمعہ میں آ جائیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ پڑھا رہے ہوتے تھے، نماز میں مشغول ہوتے تھے، خطبہ دے رہے ہوتے تھے، ادھر سے جب مطلب قافلے آتے تھے تجارت والے تو ان کے پاس فقط ڈھول اور مادھو قسم کے جس سے اعلان کیا کرتے تھے لوگوں کو جلب کرنے کے لیے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رہ جاتے تھے اور بعض صحابہ کرام تنہا، باقی یہ سارے جو رسول کو چھوڑ کے ادھر بھاگ جاتے تھے۔ وہ جو مثلا ناچ رہے ہوتے تھے اور ڈھول اور جو سارا کچھ اللہ نے اسے کہا۔ تو سورہ جمعہ میں آ کر آپ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا تَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اگر اس کی آپ تفسیر پڑھیں تو وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، وہ جب تجارت یا لہو لعب دیکھتے کیا تو انفضوا الیہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جاتے، ادھر بھاگ جاتے لہو لعب اور تجارت کی طرف۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور تم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہوتے تھے، نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، تم اکیلا تنہا کھڑا چھوڑ کے وہاں بھاگ جاتے۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، جو اللہ کے پاس ہے وہ اس لہو لعب اور تجارت سے کہیں درجے بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ جو ہے وہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو جس کا ایمان ہو کہ اللہ بہتر رزق دینے والا ہے، ایمان کے اس درجے پر فائز ہو، وہ رسول کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا لہو لعب کی طرف اور تجارت کی طرف۔ خدا کے لیے کچھ یہاں پر سوچیں، اللہ کو جان دینی ہے، کتنی اہل بیت سے دشمنی، کتنی شیعہ سے کیا دشمنی ہے، اہل بیت سے اتنا بغض، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے آپ جو رسول کی توہین کرے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا امر نہ مانے، آپ اس کو افضل کر دیتے ہیں، رسول کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ کچھ خدا کا جن کا یہ ایمان تھا، خدا کہہ رہا ہے کہ میں بہتر رزق دینے والا ہوں، خدا کو چھوڑ کر، خدا کے گھر کو چھوڑ کر اللہ اور جو ہے تجارت کی طرف بھاگ کے چلے جائیں، یعنی خدا پر اتنا بھی جن کا یقین نہیں تھا، اگرچہ وہ مسلمان تھے، کافر نہیں تھے خدا نہ خاصہ۔ آج کل یہ جو توہین ہو رہی ہے، بعض بدبخت اور ایجنٹ ہیں سارے، بعض جو شیعہ کے سٹیج پر آ جاتے ہیں یا ادھر ہیں، ہماری بارے ان سے بات نہیں ہے، ہماری بات ہے جو ایک انصاف کی قرآن و حدیث کی بات سمجھنے والے ہیں۔ ہم کسی صحابی کو کافر نہیں کہتے۔ ابھی یہ 4 محرم کو ایک واقعہ ہوا، اس نے بہت غلط بیانی کی اور سب کچھ کی مذمت کرنی چاہیے تھا، اختلاف کو بیان کریں، اچھی طریقے سے بیان کریں، لیکن ہمارے علماء کا، ہمارے ائمہ کا فتویٰ ہے کہ اب اہل سنت جو ہیں، بعض شخصیات ان کے لیے معتبر ہیں، وہ ان کو اہل بیت سے بھی افضل مانتے ہیں۔ اب جب آپ ان کو توہین کرو گے تو کیا کہیں گے کہ آپ وہ خاموش رہیں گے، اور اس طریقے سے جب اہل سنت توہین کر رہے ہوتے ہیں وہاں ان کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ہمیں تو ائمہ کے جو ہے اہل بیت پر جو ہے ان کے اقوال پر چلنا ہے۔ تو خدا کے لیے کبھی بھی ایسی گھٹیا زبان کے استعمال کریں، مسلمان تو تھے، مسلمان ہونے سے کون انکار کر سکتا ہے۔ ہاں اس کے بعد جو ہے جس کی جو غلطیاں، جس نے جو شبہ کیا، وہ کہتے ہیں اجتہاد کیا، ہم کہتے ہیں کہ خدا کے سریوں کے مقابلے میں اجتہاد نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ ایک نمونہ تھا۔ اس کے بعد جو ہے قرآن مجید جو ہے پھر ایک اور جو ہے قصہ بیان کرتا ہے کہ جنگوں میں یہ مسلمان جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، جب حملہ ہوتا یا ڈر کے جو سختی ہوتی، رسول خدا کو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فقط حضرت علی علیہ السلام اور چند صحابہ جو تھے وہ یہاں پر رہ جاتے۔ جیسا کہ جو ہے میں آپ کے سامنے جو ہے جنگ احد کا واقعہ پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران میں جو ہے اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، جب جو ہے یہ پہاڑوں پر چڑھ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، آنکھوں سے اوجھل ہو رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہ کیا رسول خدا تنہا رہ گئے، ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پیچھے تھے ان کو بلا رہے تھے۔ تھوڑی دیر آگے جا کر جو ہے آیت میں آتا ہے اِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، وہ لوگ
کہ جو تم میں سے جب جس دن دو گروہ آپس میں مٹ بھیڑ کفر اور ان کی جو مسلمانوں کی ہوئی اور وہ پشت پھیر کر بھاگ گئے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اصل میں شیطان نے ان کو بہکایا، ان کو سست کیا، ان کو لغزش میں ڈال دیا۔ کیوں؟ شیطان مومنوں پر حاوی ہو جاتا ہے؟ نہیں، بے باز ما کسبوا، بعد ان کے وہ خود کام جو انہوں نے کیے تھے اس کی وجہ سے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، خدا معاف کرنے والا ہے۔ تو دوستان عزیز، یہاں کوئی جو ہے بندہ جو ہے یہاں پر قرآن مجید کو تو اپنی جھٹلا سکتا ہے جس میں تھوڑی رتی بڑی ایمان بھی برابر ہو، کہ ان سے گناہ ہو جاتے تھے، گناہ تھے تو اللہ ان کو معاف کر رہا ہے نا۔ ان اللہ غفور حلیم، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یہ گناہ گار تھے، ان سے خطا ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا نے معاف کر دیا۔ رسول خدا بلاتے رہے ان کو، ایک ایک کا نام لے کے بلایا۔ اس لیے بعض کو شیعہ اعتراض کرتے ہیں کہ جن کو اب اتنا بڑھا کر پیش کرتے ہیں، بھاگنے والوں میں سب سے آگے تھے، تو ہم نہیں کہتے نعوذ باللہ کو کافر ہے یا فلاں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس پائے کے نہیں تھے جس کے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے ساتھ نہ ملاؤ، جنہوں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نہیں چھوڑا۔ اسی طریقے سے جنگ حنین جو ہے اس کا واقعہ جو حضرت علیہ السلام اور چاند کے تقریباً 10 بندے رہ گئے، باقی سارے بھاگ گئے۔ کیا تھا؟ خدا نے فرماتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، بہت زیادہ جگہوں پر اللہ نے آپ کی جو ہے نصرت کی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کی جنگ میں بھی، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور جب تم اپنی تعداد زیادہ دیکھ کر بہت جو ہے تعجب میں غرور میں آ گئے، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، لیکن اس یہ تمہاری جو بہت زیادہ تعداد تھی اس نے کسی چیز سے بھی تمہیں غنی نہ کیا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین اپنی پوری وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، اور تم پھر جو ہے پشت کر کے بھاگ گئے۔ اب دیکھیں یہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا دھوکہ دے کر پشت دبا کر یہ مسلمان بھاگ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے اسوہ عمل نہیں ہو سکتے۔ ہاں ان کا خدا گناہ معاف کرے، مسلمان تھے، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو آپ اعتراض شیعوں پر کرتے ہو کہ ان کو جو معصوم مانتے ہیں اور یہ ان کا نبیوں کی طرف ملا دیتے ہیں فلاں، عملاً آپ عصمت سے بھی بڑھا کر لے جاتے ہو۔ تو اب یہ ہے کہ یہ خدا سامنے بتا رہا ہے کہ ان سے کیا کیا جو ہے وہ غلطیاں ہوئیں۔ لہذا یہی جنگ احزاب، جنگ خندق میں بھی جو ہے یہی کام ہوا کہ جب عمر ابن عبد ود آ گیا، دھاڑ رہا تھا کہ نکالو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا تھا تم جو کہتے ہو ہم جنت میں جائیں گے، بیش نکالو جو میرے سامنے آیا اور میں اس کو جنت میں بھیجوں۔ تو تاریخ پڑھیں کہ ایسے خاموش بیٹھے ہوئے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کوئی ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے، یعنی جو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر نافرمانی کرے اس کا رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ انسانیت سے گر جاتا ہے۔ لہذا دوستان عزیز کوئی بھی نہ اٹھا، اور منافق لوگ تھے انہوں نے جو باتیں شروع کر دیں، اسی لیے یہ آیات سورہ احزاب جو ہے اور اس کے منافقین اور یہ جو ان کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں، ان کو خدا کے لیے آپ غور سے پڑھیں اگر خدا کے پاس جانا ہے۔ لہذا یہ صریح ترین آیات ہیں قرآن کی، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام کے تمام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے مسلمان یہ سارے عادل نہیں تھے، ان میں گناہ گار بھی تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، جنگوں میں بھاگ جاتے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چیز مانگتے تھے تو نہیں دیتے تھے۔ آگے جو ہے اب آپ اس کو جو ہے اجتہاد کہیں وہ کہیں آپ، لیکن خدا نے عقل دی ہے، دیکھیں خدا کو کل جواب دینا ہے۔ اور پھر جو ہے یہ نظریہ عدالت کہ کلہم عدول اصحاب کا نجوم بأیہ مقتدیتم مہتدیتم، یہ قرآن کی آیات کے ساتھ سازگار نہیں ہے، متضاد ہے۔ قرآن ان کو گناہ گار بھی کہہ رہا ہے، متقی بھی کہہ رہا ہے، ان میں سے منافقین کی بھی جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے۔ تو لہذا جو ان میں واقعاً بہت زیادہ ایسے تھے جو عادل ترین نیک ترین تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیرو تھے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ 3 گروہ میں ہو گئے، ایک مسلمان جو ہے وہ عادل، ایک مسلمان گناہ گار، ایک ان میں سے آپ معذرت چاہتا ہوں منافق تھا اللہ کے قرآن کے مطابق۔ لیکن یہ جو عادل مومن بھی تھے یہ بھی معصوم نہیں تھے، یہ نہیں تھے کہ ان سے بھی لغزش نہیں ہوتی تھی، انسان ہے،
آپ خدا جانتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھیں. ان میں سے معتدل، میں جو بار بار حوالہ دیتا ہوں جناب مودودی کا، پڑھا لکھا ایک معتدل انسان ہے. وہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 حصوں میں جو ہے تقسیم کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک ان کی نبوی زندگی وہی پہنچانے والی، اس میں کوئی غلطی نہیں تھی. باقی جو ان کی زندگی تھی اہل سنت، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا کرواتے ہیں. حدیث نخل پڑھیں کہ کہا کہ جو ہے نا وہ نخل کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہوتی ہے کھجور ایک مادہ ہوتی ہے، ایک نر ہوتی ہے، اس کو یہ کریں، یہ اس طرح بتایا. بعد میں جو ہے وہ غلطی نکلی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کہا کہ آپ میری دنیاوی کاموں میں بات نہ مانا کریں، میں تمہارے جیسے انسان ہوں. رسول سے خطا اور غلطی کروا دیتے ہو واضح. اور جناب مودودی نے سارے اہل سنت 2 جنبے لکھے ہیں. ہم جب کہ جو ہے اول سے لے کر آخر تک پاک سمجھتے ہیں، لیکن جب بات صحابہ کی آتی ہے، جو لوگ کوئی 40 سال تک مشرک رہا، کوئی 50 سال تک، بعض کو 2 سال ہوئے تھے ایمان، تو وہ بھی طلقاء میں سے مجبور ہو کر جو ہے انہوں نے جو ہے مؤلفۃ القلوب کے جگہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا کہ چلو شاید یہ ہدایت پر آ جائیں. اب وہ وارث بن بیٹھے جنہوں نے پورا دین پڑھا بھی نہیں تھا. احترام کریں اپنی جگہ پر، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ اہل بیت سے بھی بڑھا دیں اور ان سے کوئی غلطی ہو. اس لیے اسلام جو ہے آج اس کے کتنے فرقے کیوں بنے؟ اسلام کا کوئی سر پیر پھر نہیں ملتا. جب یہ لے کے آتے ادھر سے ایسے ہوتا ہے، ادھر سے ایسے ہو جاتا ہے. لہذا یہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کی روح سے 3 گروہ ہیں، اور جو عادل ہیں خدا ہم ان کو واسطہ سمجھتے ہیں، ان کی حدیث بھی لیتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی کوئی معصوم نہیں ہے، فقط اہل بیت علیہ السلام جو معصوم ہیں. میں فعلاً اپنی جو ہے گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اور دوسرا جو ہے شبہ اس کا جواب اگلے درس میں دوں گا کہ جو اہل سنت کہتے ہیں کہ پھر جو کہتے ہیں کہ چلو سب کے بارے میں نہ صحیح، تو جو خلفاء ہیں یا بعض مخصوص صحابی ہیں جیسے صرف مبشرہ ہو گیا، مثلا بیعت رضوان والے ہو گئے فلاں، تو ان کے بارے میں اتنی حدیث آئی ہیں، تو اس کے باوجود پھر آپ ان پر کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ آیا وہ بھی غلطی پر تھے؟ اس کا انشاءاللہ جواب جو ہے میں اگلے درس میں دوں گا. صلی اللہ علیہ رسول الکریم وعلی اولادہ الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.